آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علم الکلام کی بحث ابھی جاری ہے علت و معلول کے سلسلے میں، تو اسی بارے میں چند ایک نکات آج پیش کریں گے. ان سبھی نکات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ ہر ایک نقطہ اس میں سے اپنی اپنی جگہ ایک دلیل بن رہا ہے مادیت کے خلاف اور خدا کے وجود کے حق میں. تو آج کا پہلا جو نقطہ ہے، فرسٹ پوائنٹ ٹوڈے، اس کا نام ہے اصالت و نیروی حیات. یہ لفظ فارسی ہے، اصالت یا اصالت فارسی ہے، نیروی حیات. یہ فارسی اس لیے یہاں بھی زیر ہے اور یہاں بھی زیر ہے. اصالت نیروی حیات. نیرو ہوتا ہے پاور. فارسی میں یہ نیرو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے پاور یا فورس یا طاقت یا جو بھی آپ کہیں. اصالت نیروی حیات. اصالت نیرو حیات کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصالت مطلب ہوتا ہے ایک اصل ہے. اصالت اصول کا واحد ہے. ایک اصل ہے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ حیات جو ہے، لائف جو ہے، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے. حیات جو ہے، لائف جو ہے، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے جو مادے میں نہیں ہوتی. تو یہی یہ اصل ہے. حیات میں طاقت ہے جو کہ مادے میں نہیں ہوتی اور مسلم ہے، یعنی آپ سبھی مانتے ہیں. مسلم نے تسلیم کیا ہوا ہر ایک کا. مسلم کی حیات جو ہے، زندگی جو ہے، زندگی میں طاقت ہے. زندگی کو ایجاد کرتی ہے. زندگی کو ایجاد کرتی ہے. یہ اصل ہے. زندگی کو ایجاد کرنا، زندگی کو پیدا کرنا، یہ زندگی کا کام ہے. بے جان چیز زندہ چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ مسلم ہے. مسلم یعنی مانی ہوئی بات ہے کہ زندگی کو ایجاد کرتی ہے. ایک باپ ہے، زندہ ہے. ایک ماں ہے، زندہ ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک درخت ہے، زندہ ہے اور اس میں بائی سیکشول ہے، یعنی نار پھول کا حصہ بھی ہوتا ہے، مادہ پھول کا حصہ وہ بھی ہوتا ہے. زندہ ہے پودا تو زندگی کو ایجاد کرتا ہے. بیج پیدا ہو جاتا ہے، بیج زمین میں چلا جاتا ہے اور نیا پودا تیار ہو جاتا ہے. مچھلی ہے، زندہ ہے. مچھلی پانی میں انڈے ڈالتی ہے اور پھر سپرم جو ہے میل مچھلی کے، وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے کہ جفت ہو جاتے ہیں اور مچھلی پیدا ہوتی ہے. تو لہذا زندگی کو ایجاد کرتی ہے اور اس کے برعکس بے جان چیز زندہ چیز کو پیدا نہیں کر سکتی. تو اسی کو کہتے ہیں اصالت نیروی حیات. اور
یہ ایک اس کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ یہ زندگی کو پیدا کرتی ہے، ایجاد کرتی ہے. طریقہ کیا ہے اس کا کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے. وہ طریقہ ہے توالد و تناسل. توالد و تناسل. تناسل یعنی نر اور مادہ کا آپس میں مل جانا اور پھر توالد، نئی چیز پیدا ہونا. توالد و تناسل، سپرم کا ایگ کے ساتھ مل جانا اور پھر توالد نے پیدا ہونا، بچہ پیدا ہو جانا. تو یہ عام طور پر طریقہ ہے زندگی کو ایجاد کرنے کا طریقہ ہے توالد و تناسل. بہت کم صورتیں ہیں جہاں اس طریقے کے بجائے کچھ اور طریقے بھی ہیں. جیسے ایک درخت کی ایک ٹہنی ہے، اس کا حصہ کاٹ کے زمین میں ڈالا جاتا ہے تو کبھی وہ نیا پودا بن جاتا ہے. لیکن ایسی ایکسیپشنز ہیں، ایسے طریقے بہت ایکسیپشنز ہیں، بہت ہی ریئر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ عام طور پر طریقہ ہے توالد تناسل، حیوانات میں بھی اور نباتات میں بھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زندگی تو صرف حیوانات اور نباتات ہیں. جو جمادات ہیں وہ زندگی نہیں ہے، اور اس میں لہذا یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اور اس میں تقریباً مادے سے مادہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے الا اگر کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو جائے، جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے پانی بن جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا پانی میں فیوژن پیدا ہو کے، فشن پیدا ہو کے آکسیجن الگ ہو جائے اور ہائیڈروجن الگ ہو جائے. لیکن وہ مادے کی بات ہے اور اس میں زندگی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بے جان چیز سے بے جان چیز نئی پیدا ہوتی ہے. اور اسے ہم پیدا ہونا نہیں کہتے. پیدا ہونا ہوتا ہے نئے سرے ایجاد، عدم سے وجود. یہ آگے پڑھیں گے بحث. عدم سے جب وجود میں آ جائے، عدم سے وجود میں آ جائے، اسے کہتے ہیں پیدا ہونا. ورنہ پیدا ہونا نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا؟ پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پانی کا مالیکیول ٹوٹ جاتا ہے اور دو حصوں میں بٹ جاتا ہے. اسے پیدا ہونا نہیں کہیں گے. تو لہذا قاعدہ ہے توالد و تناسل کے ذریعے سے طریقہ. یہ طریقہ ہے اس چیز کا، زندگی کو ایجاد کرتی ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. آج تک ایک سیل بھی، چاہے وہ کوئی بھی سیل ہو، ایک سیل بھی، ایک خلیہ بھی نہیں دیکھا گیا جو کہ بے جان سے پیدا ہوا ہو. یہ بھی یاد رکھا جائے. یعنی یہ چیز جو ہے اس میں مثال نہیں ہے، آج تک مثال نہیں ہے کہ بے جان سے ایک خلیہ تک پیدا ہو جائے. ایک خلیہ یعنی ایک سیل، لیونگ سیل، زندہ ایک خلیہ پیدا ہو جائے اور وہ بے جان مادے سے پیدا ہو جائے. آج تک اربوں خربوں سالوں میں ہمارے پاس کوئی ایسی مثال نہیں. یہ پہلا نقطہ آپ یاد رکھیں. دوسرا نقطہ جو ہے، یہ پہلا، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ کائنات کی عمر کتنی ہے. آپ کو معلوم ہے کائنات کی عمر کتنی ہے؟ یاد ہوگا نا آپ کو کہ نہیں ہے؟ کچھ یاد ہے؟ ہاں کتنی؟ شاباش، واہ واہ. کچھ عرب ہے، بولیے. کچھ عرب سال بتائیے. 13.99 سال یعنی 14 ارب سال. تقریباً 14 ارب سال ہے. تقریباً 14 ارب سال. اور ان 14 ارب سالوں کے اندر 13 ارب سے زیادہ ایسا ہے جس میں حیات نہیں ہے. اس میں سے 13 ارب سال سے زیادہ مدت گزری ہے. زیادہ مدت کے دوران حیات موجود نہ تھا. حیات یعنی زندگی موجود نہ تھا. تو ایک اندازے سے
ایک اندازے سے 500 ملین سال پہلے زندگی کی شروعات ہوئی. 500 ملین سال. 14 ارب سال کے مقابلے 500 ملین سال کچھ نہیں نا, تھوڑا سا, یعنی تھوڑا سا عرصہ پہلے زندگی کی شروعات ہو گئی ہے. لیکن اتنی مدت تک صرف بے جان مادہ تھا, بس اور کچھ نہیں تھا. بے جان مادہ تھا اور وہ ایکسپینڈ ہو رہا تھا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا, وغیرہ وغیرہ, جس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا پیچھے. تو یہ دوسری چیز. تو اب جہاں تک زمین کا تعلق ہے, کائنات کا تعلق, آپ زمین کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق اصل میں زمین سے ہے. زمین جو ہے ابتدا میں مدتوں, ہم کہیں گے زمین بھی, اس کی عمر بھی یہی ہے 14 ارب سال یا اسے کم تر ہوگی, لیکن تھوڑی سی نہیں ہوگی, بہت زمانہ ہوگا. ابتداءً زمین جو تھی ابتداءً بہت گرم تھی, بہت زیادہ سخت گرم تھی, جلتے ہوئے مادے کی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس گرمی کا زمانہ جو تھا وہ بہت طولانی ہے, زمانہ طولانی. اور اس زمانے کے دوران جب تک نہ وہ ٹھنڈی ہو گئی, اس زمانے کے دوران, طویل زمانے کے دوران زندگی کے قابل زمین کا ماحول نہیں تھا. گویا زمین زندہ وجود کے موافق نہیں تھا, زندگی محال تھی. تو اس طولانی مدت میں زندگی محال تھی, زندگی محال تھی. محال کیوں تھی؟ کیونکہ بہت گرم تھی, تپتی تھی, جلتی تھی زمین, تو اس میں حیات کا امکان نہیں تھا. پگھلی ہوئی دانتیں, آتش فشان, بس ایکسپلوژن پہ ایکسپلوژن, کبھی ادھر والا آتش فشان پھٹتا تھا, کبھی ادھر والا آتش فشان پھٹتا. سمجھ لو کہ جو سطح زمین کی وہ صرف پگھلی ہوئی دانتوں سے, بہتی ہوئی دانتوں سے پر تھا, اور ہر جگہ جلن ہی جلن. تو گویا غیر آبی مواد تھا, غیر آبی, پانی نہیں تھا. اگر پانی ہوتا تو وہ ویپرس میں تبدیل ہو جاتا. یہ زمانہ زندگی محال تھا کیونکہ غیر آبی ماحول تھا. سمجھ رہے نا, غیر آبی ماحول تھا, کسی جاندار کا اس لیے وجود نہیں تھا. یہ اگلا پوائنٹ. اس کے بعد پھر وہ ایک اور پوائنٹ, اور وہ یہ کہ جب زمین موزون بن گئی حیات کے لیے, زندگی کے لیے مناسب بن گئی, موافق بن گئی, تو پھر حیات شروع ہو گیا. تو جب حیات شروع ہو گیا, پھر حیات یعنی زندگی یا زندگی ہی, زندگی کی شروعات ہو گئی. ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زندگی آج ہے تو اس کا مطلب ہے شروع ہوئی ہے کبھی نہ کبھی. زندگی کی شروعات, زندگی کی شروعات. لیکن اس میں کب اور کیسے, کب اور کیسے زندگی کی شروعات ہوئی. پھر جب موزون زمین کی فضا بن گئی, زندگی کی شروعات ہو گئی. لیکن کب ہوئی اور کیسے ہو گیا, کہاں سے آئی, حیات کہاں سے آیا, زندگی چیزیں کہاں سے آ گئیں, کیسے. کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب سیلاب آ گیا تو اسے پہلے سے ہدایت تھی کہ آپ ہر موجود میں سے ایک ایک پیئر, ایک نر اور ایک مادہ اپنے ساتھ کشتی میں رکھیں, تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ نر اور مادے کا ایک ایک جوڑا ساتھ لیں گے تو وہ زمین پر اتریں گے تو نئی زندگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. انسانوں میں بھی نر اور مادے تھے 80 لوگ, حیوانوں میں سے بھی نر اور مادہ, ممکن ہے پیڑوں پودوں میں سے بھی کچھ ہوگا, تو ٹھیک ہے, سبب ہے, سبیل ہے نئی زندگی شروع ہونے کی. لیکن یہ پہلی والی, یہ زندگی کی شروعات کب ہو گئی یہ بھی معلوم نہیں, کیسے ہو گئی یہ اس سے بھی زیادہ اہم سوال,
یہ اہم سوال کہ کب شروعات ہو گئی اہم سوال ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کیسے شروع ہو گئی. کوئی مثال نہیں تھی، پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ خدا نے اس کو زمین پر ڈال دیا اور شروع ہو گیا. بلا مثال خلقت پیدا ہو گئی کیسے؟ اور یہ اسے ہم کہیں گے معمہ. یہ پیراڈاکس ہے، پیراڈاکس یا معمہ. معمہ ہے انگریزی میں پیراڈاکس کہتے ہیں. پیراڈاکس، پیراڈاکس یعنی ایک ایسی بات جس کا جواب نہیں مل رہا، جس کی ایکسپلینیشن نہیں مل رہی. آپ کو ایکسپلینیشن نہیں ملے گی. آج تک اتنی سائنس نے کوشش کی، کاوش کی اور طرح طرح کا علم جمع کیا، لیکن ان دو سوالوں کا جواب ابھی تک سائنس نے بھی حاصل نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ایک پیراڈاکس ہے، یہ ایک معمہ ہے جسے حل کرنا باقی ہے. جیسے پہیلی ہوتی ہے، کہتے ہیں پہیلی میں بتاتا ہوں، اب آپ سجاؤ پہیلی حل کرو. یہ بھی ایک پہیلی ہے، کیسے اور کب، اس کا ابھی تک جواب نہیں ہے. یہ اگلا پوائنٹ. اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کہ سب جانتے ہیں، معلوم ہے. معلوم کیا ہے؟ اب تھوڑا سا موضوع بدل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہے. معلوم ہے کہ مادہ جو ہے، مادہ دارائے حیات نہیں ہے. لیونگ اور نان لیونگ تھنگس میں تو یہی فرق ہے. نان لیونگ تھنگس اور لیونگ تھنگس، ان میں فرق یہ ہے کہ لیونگ تھنگس میں حیات ہوتی ہے، حیات ہوتا ہے، لیکن جو نان لیونگ تھنگس ہوتے ہیں ان میں زندگی نہیں ہوتی. لیونگ جاندار، نان لیونگ بے جان. بے جان کا مطلب ہے کہ ان میں جان نہیں ہوتی. ان میں جان نہیں ہوتی یعنی دارائے حیات نہیں. مادہ دارائے حیات نہیں، یہ سب کو معلوم ہے. تو لہذا ہم ایسا فرض کر لیں اس بنیاد پر، لہذا اس وجہ سے، لہذا لیے حاضہ اس کے، اس لیے، لہذا اس لیے ہم کہیں گے کہ مادے کے پتہ نہیں کیسے لیکن تشکل کے ذریعے سے، تشکل، ادھر کا حصہ ادھر کے ساتھ ملا، ادھر کا اس کے ساتھ ملا، دو چار چیزیں ایک ساتھ ہو گئی اور جمع ہو کے تشکل، شکل پیدا ہو گئی کسی چیز کی اور اس چیز میں جان آ گئی، اس کو تشکل کہیں گے. لہذا مادی تشکل کے ذریعے، یعنی ادھر کا جز ادھر کے ساتھ، ادھر کا ادھر کے مختلف اجزاء ایک ساتھ آ کے مل جائے، اس کو تشکل کہیں گے، جبکہ نئی ایک شکل پیدا ہو جائے. اور اس تشکل کے ذریعے، اس کے نتیجے میں جو کہ مادہ پرست کہتے ہیں، زندگی وجود میں آ گئی. لہذا مادی تشکل زندگی وجود میں آ گئی، ایسا سمجھنا ناممکن ہے. ناممکن بھی ہے اور نامعقول بھی، یعنی عقل بھی نہیں مانتی اور ممکن بھی نہیں، پاسبلٹی بھی نہیں ہے اور ریزنیبل بھی نہیں. نہ ممکن ہے اور نہ عقل مانتی ہے، دونوں چیزیں. کیوں؟ اگر ہم ہی قبول کریں، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اتنا سا قبول کریں، حالانکہ ناممکن ہے اور عقل بھی نہیں مانتی، لیکن اگر پھر بھی قبول کریں گے تو ایک سوال پیدا ہو جائے گا اور وہ سوال آپ کے سامنے منہ کھولے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے سوال کا جواب بتاؤ. اور سوال وہ یہ ہوگا کہ یہ توالد تناسل کے ذریعے سے زندگی آگے چلتی ہے، تو تشکیلات میں، ان تشکل میں یہ توالد تناسل کہاں سے آ گیا؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا، اور یہ سوال اس سے بھی مشکل ہے، اس چیز سے بھی، کب اور کیسے، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے کہ پھر یہ توالد تناسل جس سے زندگی آگے چلتی ہے، تو یہ توالد تناسل کیسے مادے نے پیدا کر دیا؟ آپ سمجھ رہے نا؟ بہت مشکل سوال ہے. تو یہ مشکل سوال ہمارے سامنے پیش آ جائے گا، اور کوئی صورت نہیں ہے جس کے ذریعے سے
زندگی دائم رہے گی، باقی رہے گی، آگے چلے گی، اور کوئی صورت نہیں۔ بالعموم ہم نے کہا کہ توالد التناسل غالباً یہ ذریعہ ہے، تو یہ ذریعہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو یہ اگلا نقطہ۔ پھر ایک اور نقطہ، اور وہ یہ کہ یہ غور سے سنیے، اور وہ یہ کہ جو یہ توالد التناسل کا مسئلہ ہے، اس میں ایک اہم چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیمیٹ فارمیشن۔ اگر بایولوجی آپ نے اچھی طرح سے پڑھی ہوگی یا فزیولوجی بھی اچھی طرح سے پڑھی ہوگی، وہاں ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں گیمیٹ فارمیشن۔ گیمیٹس، GAMETS، گیمیٹ فارمیشن یہاں رکھتے ہیں ہم، گیمیٹ GAMETE، گیمیٹ فارمیشن۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے، کس میں؟ جینیٹکس میں۔ جینیٹکس یعنی توالد تناسل کے ذریعے سے آگے کام چلنا۔ جینیٹکس یعنی جینز ہوتے ہیں، جینز کیا ہوتے ہیں؟ جینز دو طرح کے مالیکیولز ہوتے ہیں، ایک کو RNA کہتے ہیں، ایک کو DNA کہتے ہیں۔ RNO کہتے ہیں ریبو نیوکلک ایسڈ کو، ریبو نیوکلک ایسڈ، اور دوسرا ہوتا ہے ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ۔ یہ دو طرح کے کیمیکل مالیکیولز ہوتے ہیں۔ تو ادھر ہمیں نہیں جانا کیونکہ وہ لمبا ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ جینز جو ہوتے ہیں، جیسے فیتا ہوتا ہے نا، ٹیپ، ایک ٹیپ کو لے لیجیے، اس کو تھوڑا ایسے موڑیے تو ایک شکل بن جائے گی نا، جیسے CD ہے، CD کے اندر یوں، تو ایسے ٹیپس ہوتے ہیں ہر انسان کے بدن میں، خلیوں کے اندر، تو ان کو کہتے ہیں کروموسومز۔ یہ کروموسومز ہوتے ہیں فیتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فیتوں کے، اور یہ کروموسومز کی تعداد مختلف سپیشیز میں مختلف ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کی مثال لیں گے سمجھنے کے لیے۔ انسانوں کے اندر ہیومن بینگز یا ہیومنز یعنی ہومیوسیپینز ان کا بایولوجیکل نیم، انسان کا بایولوجیکل نیم ہے ہومیوسیپینز۔ ہومیوسیپینز جو ہے یعنی ہیومن بینگز، ان میں یہ تعداد ہوتی ہے 46 یعنی 23 پیئرس۔ یہ ہمیشہ پیئرس میں ہوتے ہیں، جوڑیوں میں ہوتے ہیں۔ یہ کروموزوم جن پہ جینز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جوڑیوں میں ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، پیئرس۔ سمجھ رہے یا نہیں؟ پیئرس میں ہوتے ہیں یہ کروموسومز۔ اب جب کہ ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر، آپ کے اندر بھی، میرے اندر بھی، اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی، کسی مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی اور ہو، بودھ ہو، ہر کسی کے بدن میں ہر جو سیل ہے، ہر سیل کے اندر 23 پیئرس ہوتی ہیں، کس چیز کے؟ کروموزومز کے، اور ہر کروموزوم پر یہ 2 طرح کے جینز ہوتے ہیں، اور یہ 2 طرح کے جینز جو ہوتے ہیں یہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، یہ کوڈڈ فارم میں ہوتے ہیں، کوڈڈ فارم، یہ کوڈڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ یہ RNA اور DNA کوڈڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں کوڈڈ فارم میں؟ بایولوجیکل ہیریڈیٹی یعنی میراث جو ہے، بایولوجیکل میراث، وہ انہی RNA اور DNA کے ذریعے سے، یا جو کہ کروموزومز پر 23 پیئرس کے کروموزومز پر موجود ہوتے ہیں، انہی ذریعے سے جو حیاتیاتی بایولوجیکل میراث ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، وہ باپ اور ماں سے، دادا اور دادے سے، نانا اور نانے سے بچے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آپ سے نا، یہ بہت بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، یہ مادے والا معاملہ نہیں چلے گا۔ تو اب یہ کوڈڈ فارم میں جو یہ ہوتے ہیں، یہ کیسے پیش آتے ہیں؟ دیکھیے 23 پیئرز جو ہیں، ہر پیئر
हर पेयर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, इस सेल में 23 पेयर्स हैं किस चीज़ के? क्रोमोसोम्स के, ठीक है कि नहीं? इस क्रोमोसोम के 2 हिस्से बन जाएंगे, एक इधर एक इधर, यानी एक सेल के 2 हिस्से बन जाएंगे, 2 सेल्स, एक इधर रहेगी एक इधर रहेगी। इसमें 23 पेयर्स हैं, पेयर्ड सेल जो है इसमें 23 पेयर्स हैं। जो ये हैं इनको गैमेट्स कहते हैं, जो मैंने अभी कहा गैमेट। और गैमेट में जब ये टूट जाता है तो इसमें 23 आते हैं और इसमें 23 आते हैं, 23 अलग 23 अलग, एक हिस्सा एक तरफ दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। जब ये 2 तरफ जाते हैं न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस टूट जाता है, फिर 2 तरफ जाते हैं दोनों हिस्से, फिर जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है सेल का मेम्ब्रेन में बीच में कट के यहाँ बीच में कट के तो ये अलग से एक सेल बन जाती है, ये अलग से दूसरी सेल। लेकिन इनमें 23 पेयर्स अब नहीं रहते, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब मिसाल समझने के लिए, एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स का जिसका ताल्लुक सेक्स से है। सेक्स का मतलब क्या है? सेक्स का ताल्लुक मतलब ये है कि एक गैमेट बताता है ये बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, समझना? जहाँ एक्स होगा, एक्स लड़की है, वो क्रोमोसोम लंबा होता है। और दूसरा वाई दूसरा होता है, वो मेल है, वाई मेल है, वो थोड़ा ड्वार्फ होता है, छोटा सा, उसका साइज कम होता है। अब कभी ऐसा होता है कि ये लंबा वाला इधर आ गया, छोटा वाला इधर आ गया, ठीक है जी, ये गैमेट बन गया। ये मर्दों में भी गैमेट बन जाता है, औरतों में भी। मर्दों में जो स्पर्म होता है उस स्पर्म के अंदर ये गैमेट्स स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अगर माँ के और बाप की तरफ से यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स आ गया, तो 2 एक्स बन जाएंगे, तो बच्चा क्या होगा? एक्स है ना, फीमेल, बच्चा लड़की होगी। लेकिन अगर कभी माँ की तरफ से या बाप की तरफ से इधर वाला क्रोमोसोम 23 में से एक वाई आ गया यानी ड्वार्फ, एक ड्वार्फ एक पूरा, तो जब एक्स वाई इन 2 के अंदर आगे जो बन जाएगा बच्चा, उसमें 23 और 23 मिल जाएंगे, फिर वापस वो 46 यानी 23 पेयर्स की तादाद बराबर होगी। लेकिन अगर इसमें एक्स हो गए, 23वां क्रोमोसोम, 23वां और 23वां एक्स, तो यकीनन बच्चा जो होगा वो लड़की होगी। लेकिन अगर एक में, मिसाल के तौर पर स्पर्म में वाई आ गया और माँ के ओवम की तरफ से एक्स आ गया, तो एक्स वाई जब होगा तो वो लड़का होगा। अब ये तय करना कि लड़का कैसे पैदा होगा और लड़की कैसे पैदा होगी, इंटेलिजेंट होगा या डफर होगा, आम इंटेलिजेंस वाला होगा या जीनियस होगा, काले बालों वाला होगा या ब्राउन वाला होगा बच्चा, आप समझ रहे? कलर, स्किन कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, वाइट होगा या रेड होगा, समझ रहे कि नहीं? आंखों का रंग कैसा होगा, नीली आंखों वाला होगा या होगी या काली आंखों वाला, घुंघरी वाले बाल होंगे या स्ट्रेट बाल होंगे, ये सब चीज़ें, हर चीज़, ये झगड़ालू होगा या सब्र वाला होगा, इमोशंस तक हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं ये जीन्स, जो हमने यहाँ कहा, ये जीन्स ये कंट्रोल करते हैं। अब ये सिस्टम कितना पेचीदा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मादा मान लिया, मादे ने ये सब कुछ कर लिया, कमाल कर लिया, सब कुछ वही करता है, जिंदगी पैदा करता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मादा गैमेट्स को तोड़ देगा कि फिर गैमेट्स वापस जुड़ जाएंगे, फिर वो जुड़ने में इत्तेफाक से होगा या कैसे होगा, लड़का होगा लड़की होगी, ज़हीन होगा या डफर होगा, लांबा होगा या ठिगना होगा, समझना, मोटा होगा या पतला होगा, हर चीज़ बायोलॉजिकल वर्षा, ये सब बायोलॉजिकल वर्षा मादे के ज़रिए से कंट्रोल होना अक्ल से दूर बात है, आप समझ रहे नहीं? तो इसके साथ
آج ہم ختم کرتے ہیں، باقی آگے لے جاتے ہیں مسئلہ انشاءاللہ کر. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.